بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ ہمیں چین سے آنے والے ایک خفیہ دشمن کا سامنا ہے، صدر ٹرمپ سڑکوں پر کی اجازت نہیں دیں گے، بورس جانسن۔ اٹلی کے ایک صوبے میں €1 میں مکمل گھر۔ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف نسل کشی کا ماحول تیار۔ سعودی حکومت کا حج منسوخی پر غور۔ نیپال کی پارلیمنٹ سے نیا نقشہ منظور، انڈیا کو اعتراض۔ چائنا کا بھارت کو علاقے واپس کرنے سے صاف انکار۔ زمین کے بعد خلا کی تصویر میں بھی چائنا امریکہ سے آگے۔ سبیحہ خانم اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ صدارتی انتخابات میں ناکام رہا تو امریکہ کے لیے افسوسناک ہوگا، صدر ٹرمپ۔ نوجوان نامور بالی ووڈ اداکار سشانت سنگھ راجپوت نے اپنی جان لے لی۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ نیند کیوں نہیں آتی؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی طرف۔ امریکی صدر ٹرمپ نے چین سے پھیلنے والے کورونا کے حوالے سے کہا ہے کہ امریکی فوج کو چین سے آئے ہوئے ایک چھپے ہوئے دشمن کا سامنا ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر چائنا پر الزام لگایا ہے کہ بیجنگ کورونا وبا سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکی صدر نے ویسٹ پوائنٹ گریجویشن کی تقریب میں کہا کہ کوئی بھی فوج امریکی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ امن برقرار رکھنے میں امریکی فوج دنیا کی سب سے بڑی قوت ہے۔ صدر ٹرمپ نے زور دیا کہ امریکی اداروں کا استحکام ان کے ملک کی برتری کا راز ہے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے لندن میں ہونے والے مظاہروں کے دوران تشدد حربے استعمال کرنے پر شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ انہوں نے پولیس اور دائیں بازو کے مظاہرین کے مابین ہونے والی جھڑپوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ تشدد نے پرامن مظاہروں کو سبوتاژ کر دیا ہے۔ وزیر اعظم جانسن نے کہا کہ ہماری سڑکوں پر گولی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ جو بھی پولیس پر حملہ کرے گا اسے قانون کی طاقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ مجسموں کو نشانہ بنانا مضحکہ خیز اور شرمناک اقدام ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں پوری طرح سمجھتا ہوں کہ لوگ اپنی آواز کیوں سنانا چاہتے ہیں۔ حکومت کا رجحان یہ ہے کہ ہم اس وقت وبائی مرض کا سامنا کر رہے ہیں، لوگوں کو اس وبا سے بچنے کے لیے ہجوم سے بچنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ مظاہروں میں حصہ لینے سے آپ اپنے اور اپنے خاندان یا دوستوں کی حفاظت کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ مظاہروں میں حصہ نہ لیں۔ اٹلی میں کلابریا صوبے میں سیکو وافر منڈی نامی ایک گاؤں کی انتظامیہ نے ایک ناقابل یقین پیشکش کے ذریعے شہریوں کو آبادی کی کمی پوری کرنے کے لیے صرف €1 میں ایک گھر فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ مذکورہ اطالوی گاؤں کورونا سے پاک قرار دیا گیا ہے۔ حالیہ چند ہفتوں کے دوران اٹلی کے اس علاقے میں کورونا وبا کا کوئی کیس درج نہیں ہوا۔ اٹلی کے گاؤں اور قصبوں سے نوجوانوں کی بڑی تعداد کے شہروں کی طرف نکل جانے کے نتیجے میں نئے مکینوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے مکانات کی انتہائی معمولی قیمت رکھی گئی ہے۔ جو لوگ مکان خریدنا چاہتے ہیں وہ مکان کی قیمت تو €1 ادا کریں گے، مگر انہیں ان مکانات کی انشورنس اور آرائش کے لیے کام کی تکمیل تک €250 کی سالانہ انشورنس فیس کے علاوہ اس کی تجدید کے لیے €10,000 سے €20,000 کے درمیان ادائیگی کرنا پڑے گی۔ اگر خریداروں نے 3 سال کے اندر آرائش کا کام مکمل نہیں کیا تو انہیں €20,000 کا جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ معروف بھارتی مصنفہ ارون دتی رائے نے کہا ہے کہ بھارت میں کورونا وبا کی آڑ میں مسلمانوں کے خلاف نسل کشی کا ماحول تیار کیا جا رہا ہے۔ ارون دتی رائے نے کہا کہ وہ ایسا اس لیے کہہ رہی ہیں کیونکہ عالمگیر وبا کی ابتدا سے ہی میڈیا نے کورونا کو مسلمانوں پر تھوپ دیا، بالکل اسی طرح جیسے نازیوں نے یہودیوں پر بیماری پھیلانے کا الزام لگایا تھا۔ ارون دتی رائے نے کہا کہ زی ٹی وی اور ریپبلک ٹی وی بالکل روانڈا ریڈیو کی طرح بن گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہسپتالوں میں مسلمانوں کا داخلہ بھی بند کر دیا گیا ہے۔ مسلمان پھل اور سبزی فروشوں کے بائیکاٹ کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کو انسانی رتبے سے بھی نیچے گرایا جا رہا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ دانشوروں کے نزدیک یہ نسل کشی کی جانب پہلا قدم ہے۔ سعودی حکومت نے اس سال حج منسوخ کرنے پر غور شروع کر دیا ہے۔ سعودی عرب کے حکام نے 1932 میں سلطنت کے قیام کے بعد پہلی بار اس سال حج منسوخ کرنے پر غور شروع کر دیا ہے۔ سعودی حکومت کا کہنا ہے کہ ملک میں کورونا کے مریض 1 لاکھ سے زائد ہونے کے بعد ہم اس سال حج منسوخ کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ ہم اس معاملے میں باریکی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ اس سلسلے میں مختلف پہلوؤں پر غور کیا جا رہا ہے، جبکہ باضابطہ فیصلہ 1 ہفتے کے اندر کر لیا جائے گا۔ نیپال کی پارلیمنٹ میں نقشے کے لیے 2/3 اکثریت سے ترمیمی بل منظور کر لیا ہے۔ نئے نقشے میں وہ علاقے بھی شامل ہیں جو بھارت کے ساتھ متنازع ہیں۔ دوسری جانب بھارت نے نیپال کے نئے نقشے کو یک طرفہ قرار دے کر مسترد کر دیا ہے۔ نیپال نے نیا نقشہ پچھلے ماہ شائع کیا تھا۔ نئے نقشے کی منظوری کی خوشی میں کھٹمنڈو میں شہریوں نے شمع روشن کی۔ نیپال کے سابق وزیر اعظم پرچندہ کا کہنا ہے کہ نیپال معاملے کو پیچیدہ نہیں بنانا چاہتا، پرامن تصفیہ چاہتا ہے۔ چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ متنازع مسائل پرامن طریقے سے حل ہوں۔ نیپال نے انڈین چیف کے اس بیان کے بعد غصے کا اظہار کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ نیپال کا رد عمل کسی اور کے اشارے پر ہو۔ انڈین چیف نے اس میں چائنا کے ملوث ہونے کی جانب اشارہ کیا تھا۔ بھارتی اخبار کی رپورٹ میں اعتراف کیا گیا ہے کہ چائنا اور انڈیا کے حالیہ سرحدی تنازع کے حوالے سے ہونے والے مذاکرات میں بھارت کو کوئی خاص کامیابی نہیں ملی۔ بھارت کے عسکری حکام دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ چائنا اور بھارت نے پرامن طریقے سے تمام تنازعات کو حل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تاہم ذرائع کچھ اور ہی کہانی بتا رہے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ حالیہ مذاکرات کے دوران چینی حکام نے بھارتی حکام پر واضح کر دیا ہے کہ مکمل گولوان وادی اور پینگانگ سو کے کچھ حصے پر چائنا اپنا کنٹرول قائم رکھے گا۔ مذاکرات کے دوران بھارتی حکام نے بہت کوشش کی منانے کی کہ چائنا اپنی پرانی پوزیشن پر واپس چلی جائے، تاہم چینی حکام نے یہ بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ چینی حکام نے موقف اختیار کیا کہ بھارت نے چینی علاقوں میں غیر قانونی تعمیرات کرنے کی کوشش کی، جس کے جواب میں چائنا کو جارحیہ پوزیشن اختیار کرنا پڑی۔ چین کا موقف ہے کہ بھارت کے شمال مشرقی علاقے میں 90,000 مربع کلومیٹر کا علاقہ اس کی ملکیت ہے، جبکہ بھارت الزام عائد کرتا آ رہا ہے کہ چائنا مغربی ہمالیہ میں اس کے 38,000 مربع کلومیٹر علاقے پر قبضہ کر چکا ہے۔ اس سرحدی تنازع کی وجہ سے ہی دونوں ممالک کے درمیان کئی مرتبہ سرحدی علاقوں میں کشیدگی پیدا ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے چائنا اور بھارت لداخ میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں۔ دوستو، سرحد پر تنازع کی اصل وجہ بھارت کی جانب سے سڑکوں اور رن ویز کی تعمیر ہے۔ زمین کے بعد خلا کی تسخیر میں بھی چائنا امریکہ کے مد مقابل آ گیا۔ اس ماہ کے آخری سیٹلائٹ خلا میں چھوڑے جانے کے ساتھ ہی اس کا قائم کیا نظام مکمل ہو جائے گا۔ سیٹلائٹ خلا میں پہنچتے ہی چائنا دنیا کا دوسرا ملک بن جائے گا جو اس ٹیکنالوجی کو تشکیل دینے میں کامیاب رہا ہے۔ جی پی ایس سیٹلائٹس کو لوکیشن ڈیٹا بیمنگ کے لیے اسمارٹ فونز، گاڑیوں کے نیویگیشن سسٹم اور اس طرح کے تمام نظاموں میں استعمال کیا جا رہا ہے، اور ایسے تمام سیٹلائٹس کو امریکی فضائیہ کنٹرول کرتی ہے۔ چائنا چاہتا تھا کہ اس کا امریکی جی پی ایس پر کم سے کم انحصار ہو۔ اس بڑی کامیابی پر اب چائنا کا امریکہ پر انحصار بہت حد تک کم ہو جائے گا۔ چائنا نے اس منصوبے پر $10 ارب کی سرمایہ کاری کی ہے تاکہ چائنا کا کمیونیکیشن نیٹ ورک محفوظ اور کسی بڑے تنازع پر جی پی ایس سے محرومی کا خطرہ نہ ہو۔ ماضی کی نامور اداکارہ صبیحہ خانم انتقال کر گئی ہیں۔ 84 سالہ مرحومہ صبیحہ خانم 16 اکتوبر 1935 کو گجرات میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے 50 اور 60 کی دہائی میں پاکستانی سینما پر راج کرتے ہوئے سلور سکرین کے ساتھ کئی ڈراموں میں بھی کام کیا۔ ایوارڈ یافتہ اداکارہ نے اپنے فنی کیریئر کا آغاز 1984 میں لاہور کے ایک سٹیج شو سے کیا اور 1950 میں ہدایت کار مسعود پرویز کی فلم بیلی سے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز کیا۔ انہوں نے اپنی کئی فلمیں مرحوم شوہر سنتوش کمار کے ساتھ کی، جو ان کی جوڑی سلور سکرین کی خاص جوڑی کے نام سے جانی جاتی تھی۔
جن میں فلم کنیز، مکھڑا، مسکراہٹ، رشتہ، حسرت، شام ڈھلے، سوال، تیرے بغیر، دیور بھابھی، شکوہ، عشرت، دلہن، سرفروش، پاک دامن، کمانڈر اور محبت شامل ہیں۔ سبیحہ خانم نے فلم شیخ چلی، آس پاس، سسی، سوہنی، چھوٹی بیگم، ہاتھم، داتا، 7 لاکھ، دل میں ہے تو، پرواز، محفل، طوفان، عشق لیلا، تہذیب اور دیگر فلموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ مرحومہ کو 1970 میں کی جانے والی فلم انجمن میں ان کے کردار سے کافی شہرت ملی۔ انہیں 1986 میں بہترین اداکاری پر تمغہ حسن کارکردگی بھی دیا گیا۔ اداکارہ 2010 میں امریکہ کی ریاست ورجینیا میں اپنی بیٹی کے پاس منتقل ہو گئی تھیں اور طویل عرصے کی علالت کے بعد 13 جون کو جہاں فانی سے کوچ کر گئیں۔ وہ کافی عرصے سے بلڈ پریشر، شوگر سمیت کئی بیماریوں میں مبتلا تھیں۔ ان کا نماز جنازہ امریکہ میں ہی ہوگا اور لگتا ہے کہ انہیں وہیں دفنایا جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اگر وہ صدارتی انتخابات میں ناکام رہے تو یہ ملک کے لیے بہت ہی افسوسناک ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے سابق نائب صدر اور ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار جو بائیڈن کے بیانات کے ٹرمپ نومبر میں دھاندلی کرنے کی کوشش کرے گا اور اگر ٹرمپ نے اپنی شکست تسلیم نہ کی تو فوج اسے وائٹ ہاؤس سے نکال باہر کرے گی کا ذکر کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ بالی ووڈ کے ایک بہت ہی پیارے اور نامور اداکار سشانت سنگھ راجپوت نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ نامور فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھانے والے بالی ووڈ کے معروف اداکار سشانت سنگھ راجپوت نے اپنی جان لے لی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق سشانت سنگھ راجپوت کی ممبئی میں واقع ان کے گھر میں باڈی برآمد ہوئی ہے، جس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے خود اپنی جان لی ہے۔ اس کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی کہ انہوں نے کن وجوہات کی بنا پر اپنی زندگی کا خاتمہ کیا۔ اس حوالے سے فی الحال کوئی تفصیلات منظر عام پر نہیں آ رہی۔ سشانت سنگھ راجپوت کی عمر صرف 34 برس تھی۔ دوستو، سشانت سنگھ راجپوت نے عامر خان کی سپر ہٹ فلم پی کے میں اداکاری کے جوہر دکھائے تھے۔ اس کے علاوہ 2016 میں سابق بھارتی کرکٹر ایم ایس دھونی کی زندگی پر مبنی فلم میں ان کی اداکاری کو بے حد پسند کیا گیا تھا۔ کیلیفورنیا میں مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے تقریباً 12,000 بوڑھے اور عمر رسیدہ افراد کا تجزیہ کرنے کے بعد یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے ماہرین نے رگوں میں سختی اور بے خوابی یعنی نیند نہ آنے کی شکایت میں واضح تعلق دریافت کیا ہے۔ آن لائن ریسرچ جرنل PLOS بایولوجی میں شائع ہونے والی اس تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ رگوں میں چربی جمع ہونے لگتی ہے، جس کے نتیجے میں یہ رگیں سخت ہو جاتی ہیں اور جسم کے اندر خون کا بہاؤ بھی متاثر ہوتا ہے۔ رگوں کی سختی اور ان میں دوران خون متاثر ہونے سے اگر ایک طرف فالج سے لے کر دل کے دورے تک درجنوں خطرناک اور جان لیوا بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے تو دوسری جانب نیند کا عمل بھی متاثر ہونے لگتا ہے۔ لہٰذا بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ بے خوابی کی شکایت کو رگوں کی سختی اور اسے وابستہ دیگر خطرات کا پیش خیمہ سمجھا جا سکتا ہے۔ تاہم اس تحقیق میں شریک ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ یہ علامت صرف انہی امراض کے خدشات تک محدود نہیں بلکہ یہ اعصابی اور دماغی بیماریوں کو جنم دینے کی بھی وجہ بن سکتی ہے۔ بے خوابی سے بچنے کے لیے ماہرین کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے تو رات کو سونے اور صبح کو جاگنے کا وقت متعین کیا جائے، جبکہ سونے سے پہلے اسمارٹ فونز، ٹیبلٹ، ٹی وی اور کمپیوٹر وغیرہ کا استعمال نہ کیا جائے بلکہ ان سب چیزوں کو اپنے بیڈ روم سے نکال باہر کر دیا جائے۔ سونے سے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے چائے کا استعمال بالکل نہ کیا جائے۔ نیند نہ آ رہی ہو تو کوئی جسمانی یا ذہنی مشقت جیسے مطالعہ وغیرہ کیا جائے یہاں تک کہ نیند آنے لگے۔ اگر ان تمام کوششوں کے باوجود بھی بے خوابی کی شکایت برقرار رہے تو بہتر ہے کہ کسی اچھے اور مستند ڈاکٹر سے مشورہ کیا جائے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔